السلام علیکم، ویلکم بیک ان دس نیو ویڈیو۔ میں ہوں شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ چیک 107۔ پاکستان کے اندر الیکشنز کے بعد گہما گہمی بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو پاکستان کے اندر سے جو عالمی میڈیا کو رپورٹس گئی ہیں، جو پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر سے جو عالمی میڈیا کو رپورٹس گئی ہیں، عالمی میڈیا نے اس کے اوپر رد عمل لیا ہے، وہ پاکستان کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ اور عالمی میڈیا کا پاکستان کے الیکشنز کے اوپر کس طرح کا ریئیکشن ہے، یورپی یونین نے کیا کہا ہے، یا پھر امریکہ کے محکمہ خارجہ کا کیا سٹیٹمنٹ آیا ہے، کس طرح جو نون لیگ ہے اس کو کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ امریکہ نے کس طرح یہ بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بننے والی کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح کی جو تمام لیٹسٹ خبریں ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی نواز شریف کو صدارت کی پیشکش کس نے کی ہے، کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا آپس میں ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے دوران کس طرح آصف علی زرداری نے ان سے وزارت عظمیٰ مانگی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا انہوں نے بات کی، یہ تمام ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کے لیے کیا نیا پیغام آیا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عالمی میڈیا ان تمام انتخابات کو دھاندلی زدہ مشکوک قرار دے رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے الیکشنز جو کہ ایک انفیئر الیکشن ہے وہ پاکستان کے اندر کیوں ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر انتخابات والے دن جو انٹرنیٹ بند ہوا تھا، اور اس کے بعد انٹرنیٹ بند ہوا، موبائل بند ہوا، اس انٹرنیٹ کی اور موبائل کی جو بندش ہوئی ہے اس کے اوپر بھی عالمی میڈیا کے اوپر ایک شک کی نظر سے پاکستان کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر واقعی اس طرح انفیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں اور عوام کو اس طرح سے ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ محکمہ خارجہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں ہمیں اس بات کا شدت سے انتظار ہے کہ اس کے نتائج کو جاری کیا جائے، اور امریکہ نے یہ بھی کہا کہ اس کے وہ نتائج جاری کیے جائیں اور اس طرح کے انتخابات شو کروائے جائیں جس کا جو رزلٹ ہے وہ عوام کی مرضی کی عکاسی کرتا ہو، یعنی کہ عوام اس کو سپورٹ کرتی ہو اور عوام اس کو مانتی ہو، عوام اس کو دھاندلی زدہ انتخابات نہ کہے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم کسی بھی پاکستان کے اندر سیاسی جماعت کے ساتھ جو کہ حکومت بنائے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی پرسنل ہمدردی نہیں ہے، ہمیں کسی بھی پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کو ہم پرسنلی طور پر سپورٹ نہیں کر رہے۔ پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ ہوگی، جو بھی جماعت گورنمنٹ بنائے گی، ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کی طرف سے یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو الیکشنز تھے وہ فیئر نہیں ہوئے۔ پاکستان کے اندر جو الیکشنز کی فریڈم آف سپیچ الیکشن کے اندر اظہار رائے نہیں تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں کو پاور شوز کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، لوگوں کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی، اور پر امن طور پر کسی بھی ایک جگہ پر لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ غیر ضروری پابندیاں لگائی گئی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس طرح کا الیکشن ہوا۔ اور امریکہ کی طرف سے اس سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے اندر انتخابات میں جو تشدد کیا گیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں امریکہ کے اوپر اس کا الزام ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات پر، یا پھر پاکستان کے اندر جو ہونے والے انتخابات ہیں ان کے اندر کچھ مداخلت کی ہے، کسی پارٹی کو سپورٹ کیا ہے، اور ہم اس بارے میں امریکہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بارے میں فکر مند ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن میں مداخلت، دھوکہ دہی یا پھر دھاندلی کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ UK کے ایکس پرائم منسٹر ہیں ڈیوڈ کیمرون، انہوں نے الیکشن کی شفافیت پر شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کے جو رزلٹس ہیں ان تک رسائی نہیں دی جا رہی، نہیں بتایا جا رہا کہ الیکشن کیا ہے، کس طرح کا الیکشنز کا رزلٹ ہے، اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ان الیکشنز کے رزلٹ کو فوری طور پر اناؤنس کیا جائے۔ اسی طرح یورپین یونین کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفیئر الیکشنز ہوئے ہیں، پاکستان کے انفیئر الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے یہ بات واضح کہی ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان میں الیکشنز کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ انہوں نے یہ بات بھی واضح کہی کہ پاکستان کے اندر الیکشن میں اس طرح کی دھاندلی کی گئی، اس طرح کا رویہ اپنایا گیا کہ کچھ لوگوں کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں جو عالمی میڈیا پاکستان کے
اندر ہونے والے الیکشنز کے بارے میں کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ وزارت عظمیٰ کون رکھے گا، کس طرح حکومت بنائی جائے گی۔ یہ جو تمام باتیں ہیں اس میٹنگ میں ہوئی ہیں، اور اس میں ایک زرداری صاحب نے بہت ہی اہم بات کر دی ہے۔ انہوں نے نون لیگ سے وزارت عظمیٰ مانگ لیا، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بلاول بھٹو کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا جائے، اور آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ میری یہ بات مان لیں تو میں کم سے کم 35 ایسے امیدوار جنہوں نے آزادانہ طور پر الیکشنز کو جیتا ہے وہ آپ کو لا کے دوں گا، جس سے آنے والی جو ہماری حکومت ہوگی وہ 5 سال کے لیے بنے گی اور اس کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، وہ حکومت اور سٹرونگ ہو جائے گی۔ آصف علی زرداری نے نواز شریف کو یہ بھی پیشکش کی ہے کہ اگر آپ بلاول بھٹو کو پاکستان کا پرائم منسٹر بننے کی اجازت دیتے ہیں، آپ اس بات پر راضی ہیں، تو ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ آپ صدر بنیں۔ دوسری طرف نون لیگ نے وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی سے کہا ہے کہ ہم وزارت عظمیٰ کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ ہماری طرف سے ہوگا۔ آپ آصف علی زرداری کو کہا ہے آپ پاکستان کے صدر بنیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہیں، دیکھتے ہیں آگے پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ کس طرف جاتی ہے، کس طرح کے جو پاکستان کی پولیٹکس کے اندر اتار اور چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے پاکستان میں کیا کیا نئی اور اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔